الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. انتہائی قابل احترام بزرگوں و عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج 4 تاریخ ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ محرم الحرام میں ہمارے اس ملک میں خصوصاً اور پوری دنیا میں عموماً بعض مسلمان، سارے نہیں، بعض مسلمان، آپ اکثریتی طبقہ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ اس مہینے میں بہت سی خرافات اور بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں، ایسے امور سر انجام دیتے ہیں جن کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک مکمل دین دے کر گئے ہیں۔ دین کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشنا چھوڑ کے گئے ہوں، یا جس بارے میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی نہ ملتی ہو۔ اگر ایسا ہوتا کہ دین کے کچھ معاملات ایسے ہوتے جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں تھی، تو پھر اللہ رب العزت یوں نہ فرماتا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے رول ماڈل ہیں، اسوہ حسنہ ہیں، نمونہ ہیں، ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کو دیکھ دیکھ کر آپ نے ان کی ابتدا کرنی ہے، ہر معاملے میں ان کی پیروی کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے حوالے سے تمام امور، بلکہ دنیا کے حوالے سے بھی تمام امور کھول کر بیان کر دیے۔ قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کے فرامین ہمارے پاس موجود ہیں جو ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہیں۔ اس سب کے ہوتے ہوئے اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، کچھ معاملات ہمیں نئے نکال لینے چاہیے، کیا حرج ہے کہ اگر ہم نیکی کا کوئی اور طریقہ ایجاد کر لیں، وہ ایسا طریقہ بنا لیں جو پہلے مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نہیں دیا، صحابہ نے تابعین کو نہیں سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو نہیں سکھایا، آگے ائمہ دین تک نہیں پہنچا، ائمہ دین نے امت تک نہیں پہنچایا۔ کوئی ایسا انوکھا طریقہ ہم اس کو ایجاد کر لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کامل اور مکمل نہیں سمجھتا۔ اس کا خیال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری پوری رہنمائی نہیں کی، جبکہ کسی مسلمان کا ایسا ذہن نہیں ہو سکتا۔ محرم الحرام کا مہینہ اس حوالے سے بھی مکمل رہنمائی موجود ہے، جس طرح رمضان المبارک کے بارے میں موجود ہے، جس طرح شوال کے بارے میں، جس طرح دیگر مہینوں کے بارے میں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا سورہ توبہ میں
کہ جب سے زمین و آسمان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے تو سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا ہے۔ ظاہر ہے زمانے کا آغاز ہوا، وقت شروع ہوا، تو جیسے ہی وقت شروع ہوا اللہ رب العزت نے شروع سے ہی وقت کو، زمانے کو سالوں میں تقسیم کیا، سالوں کو مہینوں میں تقسیم کیا۔ تو فرمایا کہ ایک سال میں 12 مہینے بنائے اللہ رب العزت نے۔ وہ 12 مہینے وہ ہیں جو اسلامی 12 مہینے ہیں۔ ایک تو جو انگریزی مہینے ہیں جو ہمیں بھی یاد ہے، ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے، ہماری عورتوں کو بھی یاد ہے، سب کو یاد ہے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل۔ اللہ رب العزت نے جو 12 مہینے بنائے تھے وہ یہ نہیں تھے، وہ 12 مہینے وہ ہیں جن کو اسلامی مہینے کہا جاتا ہے، جن کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، یعنی آج چوتھا دن ہے نئے سال کا۔ یہ اسلامی سال ہے، محرم سے شروع ہوتا ہے، ذوالحجہ پہ ختم ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو 12 مہینے بنائے تھے، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی وہ زیادہ احترام والے ہیں۔ جس طرح یہ مسجد ہے نا، آپ باہر سڑک میں ہوتے ہیں، اپنے گھر میں ہوتے ہیں، وہ بھی ایک جگہ ہے کسی زمین پر، لیکن جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اس جگہ کا اور تقدس ہے، یہ ایک پاکیزہ ماحول ہے۔ انسان شرماتا ہے کہ باہر اگر میں کوئی گناہ کرتا ہوں، وہ بھی گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی، لیکن اگر میں مسجد میں کروں تو میری بدبختی اور زیادہ ہے کہ میں اللہ کے گھر میں بھی آ کر گناہ سے باز نہیں آتا۔ ایک بندہ باہر چوری کرتا ہے، جرم ہے وہ، لیکن کوئی دوسرا بندہ مسجد میں آ کر چوری کر دیتا ہے۔ ایک بندہ باہر کوئی غلط کام کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، اور ایک بندہ مسجد میں کر لیتا ہے۔ ہر شخص کہے گا کہ کتنا بدبخت ہے، مسجد میں بھی باز نہیں آتا۔ تو ایسے ہی کچھ اوقات ایسے ہیں، ہر وقت ہی گناہ حرام ہے، اللہ کی نافرمانی کسی وقت بھی جائز ہے، لیکن یہ جو 4 مہینے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کا خاص احترام کرنا ہے، ان میں اللہ رب العزت کی خاص طور پر فرما برداری کرنی ہے، اللہ کی نافرمانی سے خاص طور پر بچنا ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اس کا فلسفہ کیا ہے۔ جیسے رمضان المبارک آتا ہے تو سال میں 1 مہینہ ہے، اس میں ہم روزہ رکھتے ہیں اور عبادات کرتے ہیں، تو یہ ہماری ٹریننگ ہوتی ہے تاکہ ہم اس مہینے میں اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی عبادت کا اتنا عادی بنا لیں کہ پورا مہینہ پھر اس کا اثر رہے، پھر دوبارہ رمضان المبارک آ جائے۔ تو اسی طرح یہ جو 4 مہینے ہیں اللہ رب العزت نے ان کو مقرر کیا ہے، تو انسان جب ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر گناہوں سے بچتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ پھر رمضان المبارک بھی 5واں مہینہ، اس میں بھی شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ وہ انسانوں کی تربیت کرتا ہے، ان کو بہانے سے گناہوں سے دور کرتا ہے۔ تو بہرحال 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہ تقریباً 130 دن بنتے ہیں۔ اگر 30 کا مہینہ ہو، انگریزی مہینے تو 28، 30، 31 اس کے ہوتے ہیں، جبکہ اسلامی مہینے 29 یا 30 کے ہوتے ہیں۔ 31 کا کوئی مہینہ نہیں ہوتا، 28 کا بھی کوئی نہیں، 29 یا 30۔ تو 30 مہینے اگر 4 مہینے اگر 30 کے ہوں تو 120 دن بنتے ہیں۔ ان میں سے اگر 2 مہینے 29 کے ہو جائے تو 118 دن بنے گے، 1 مہینہ 29 کا ہو جائے تو 119 دن بنے گے۔ تو اس طرح یعنی زیادہ سے زیادہ 120 دن ہیں اور کم از کم 116-17 دن۔ یہ سارے کے سارے حرمت والے دن ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا؟ حرمت والے مہینے شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ پہلے اس بات پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ سب سے پہلا جو حرمت والا مہینہ ہے جس کو ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں، جو ذوالقعدہ ہے، اس کے بعد ذوالحجہ ہے، اس کے بعد محرم ہے۔ اگر اسی ترتیب سے چلیں تو ہمیں پہلے ذوالقعدہ آیا ہے، پھر ذوالحجہ، اور یہ تیسرا مہینہ ہے محرم، اور چوتھا مہینہ درمیان میں رجب کا آئے گا۔ یہ 4 مہینے، 2 مہینے ہم گزار چکے ہیں اور اکثر مسلمانوں کو اس بات کا قطعاً علم نہیں تھا کہ یہ حرمت والے مہینے شروع ہوئے ہیں۔ ذوالقعدہ شروع ہوا ہے تو حرمت والا مہینہ تھا، لیکن مسلمانوں میں سے اکثریت کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کوئی خاص دن شروع ہو گیا، خاص مہینہ شروع ہو گیا۔ یہ اللہ رب العزت کے ہاں شرف والا مہینہ ہے، یہ دن اللہ رب العزت کے ہاں زیادہ شرف والے ہیں، ہم نے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی ہیں،
بہت زیادہ اللہ سے ڈرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہوا۔ 2 مہینے یعنی 60 دن تقریباً گزر چکے ہیں، لیکن محرم الحرام شروع ہوتے ہی 10 دنوں کے لیے ہمیں ایک تقدس کا خیال آ جاتا ہے کہ یہ 10 دن شاید بڑے امتیاز سے گزارنے ہیں۔ ان 10 دنوں میں گانے نہیں سننے، قوالیاں سننی ہیں، ان 10 دنوں میں سبیلیں لگانی ہیں، ان 10 دنوں میں لوگوں کو کھانا بانٹنا ہے، لنگر جاری کرنے ہیں۔ تو یہ تصور کہاں سے آیا ہے؟ یہ جو 120 دن تقریباً اللہ رب العزت سے مقرر کیے ہیں، ان میں سے 110 دنوں کو چھوڑ کر صرف 10 دنوں کو چوز کرنا اور ان 10 دنوں کو ادب و احترام کے قابل سمجھنا، یہ تصور کہاں سے آیا ہے؟ یہ اسلام کا تصور نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی کوئی تعلیم نہیں دی ہے۔ اور اگر ان 120 دنوں میں سے کوئی دن اور زیادہ احترام کے قابل ہیں تو وہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں قسم اٹھائی ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی یعنی 10 دنوں کی قسم ہے۔ رات پہلے آتی ہے، اس لیے رات کا ذکر ہو تو دن طبعاً اس کے ساتھ آتا ہے، یعنی 10 دنوں کی قسم اللہ رب العزت نے قرآن میں اٹھائی ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھی ہیں، بڑے پیارے صحابی ہیں، ترجمان القرآن ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی قسم دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کے بارے میں فرمایا جو ذوالحجہ کے 10، محرم کے نہیں، ذوالحجہ کے 10 دن، فرمایا کہ ان 10 دنوں میں انسان چھوٹے سے چھوٹا نیکی کا عمل کرتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا جس کو بالکل حقیق سمجھتا ہے، 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے مثال کے طور پر، 10 روپے صدقہ کر دیتا ہے، 1 روپے ایون اگر اس کی استطاعت تھوڑی 1 روپے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہے، نفلی روزہ رکھ لیتا ہے، تو اس کا یہ چھوٹے سے چھوٹا عمل باقی پورے سال کے سارے دنوں میں سے جتنا بڑے سے بڑا عمل آپ کریں، اس بڑے سے بڑے عمل سے بھی یہ چھوٹے سے چھوٹا عمل افضل ہے۔ کیوں؟ یہ 10 دن ذوالحجہ کے اللہ رب العزت کے ہاں بڑے ہی متبرک دن، بڑی برکت والے، اللہ رب العزت کو بڑے معبود ہیں۔ آپ اندازہ کریں، چھوٹے سے چھوٹا عمل ہے، 2 رکعتیں آپ نے پڑھ لی، اور ادھر حج کرنے والا، وہ بھی چونکہ ویسے تو حج ذوالحجہ میں ہوتا ہے، عمرہ کرنے والا، عمرہ کتنا بڑا ثواب ہے، گناہ کی معافی ملتی ہے۔ انسان لاکھوں روپے صرف کر کے سفر کر کے بیت اللہ میں جاتا ہے، وہاں عمرہ ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی شخص اگر کروڑوں روپے مال خرچ کر دے، اگر وہ لاکھوں رکعتیں نماز ادا کر لے باقی دنوں میں، تو ان دنوں میں اگر وہ 10 روپے بھی خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، 2 رکعتیں بھی پڑھ لیتا ہے، تو ان دنوں کے عمل سے افضل ہو جاتا ہے۔ کتنے عظیم الشان دن ہیں۔ اور صحابی نے سوال کر لیا، اللہ کے رسول کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑا ہوگا؟ ان دنوں میں چھوٹے سے چھوٹا عمل کیا عام دنوں میں جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑا ہوگا۔ صرف ایک استثنائی صورت ہے کہ ایک شخص اپنی جان لے کر، اپنا مال لے کر، اپنی سواری لے کر اللہ رب العزت کی راہ میں جاتا ہے، خود بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتا ہے اور سواری بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتی ہے، واپس نہیں آتا کچھ، نہ جان نہ مال، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتا ہے۔ اس کے تو برابر نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ باقی دنیا کا ہر عمل، چاہے وہ جتنا بھی بڑے سے بڑا عمل ہے، ان ذوالحجہ کے 10 دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن ان 10 دنوں میں کبھی آپ کو کوئی تقدس کا خیال آیا؟ ہمارے ماحول معاشرے میں کوئی ایسا کوئی تصور پیش کیا؟ ہمارے میڈیا پر ایسی کوئی کمپین چلائی گئی؟ نہیں۔ آپ نے اخبارات میں کوئی خصوصی طور پر ایسا کچھ پڑھ لیا کہ یہ 10 دن ہے، خبردار مسلمانوں آپ نے گانا نہیں سننا، خبردار مسلمانوں گناہ نہیں کرنا، خبردار فلاں کام نہیں کرنا، فلاں کام نہیں کرنا؟ تو یہ 10 دن جو محرم کے ہم نے مقرر کر لیے، یہ کہاں سے آ گئے؟ نہ قرآن کریم میں ان کا کوئی خصوصی ذکر، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں اس کا کوئی خصوصی ذکر نہیں 10 دنوں میں۔ ہاں ایک ذکر آتا ہے
محرم الحرام کی 10 تاریخ جو ہے یوم عاشورہ جسے کہتے ہیں، اور اس کو بھی یوم عاشورہ اس لیے نہیں کہتے کہ اس میں کوئی خاص واقعہ رونما ہو، ٹھیک ہے، 10واں دن ہے محرم کا، اس کو عاشورہ کہتے ہیں۔ اور یہ اس وقت بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ ابھی دنیا میں تھے، اس وقت بھی یہ دن آتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے ہجرت کر کے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے۔ آپ نے غور کرنا ہے کہ مسلمان کہاں سے کہاں چلے گئے، سنت کیا ہے، سیرت کیا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات کیا ہیں، اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہمارا تصور ہی بدل گیا، ہم نے اسلام جو کہ دین تھا حقیقی، اس کے مقابلے میں الگ سے گویا کہ دین اور مذہب ایجاد کرا۔ جو چیز وہاں خوشی تھی ہم نے غمی بنا لی، جو وہاں اچھی تھی ہم نے اس کو سوگ بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، پوچھا یہودیوں کو 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو، کیا وجہ ہے، اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 10 محرم کو، 10 محرم والے دن فرعون اور آل فرعون سے نجات دیا۔ ان کو آزادی ملی تھی، پہلے غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے بنی اسرائیل والے، اللہ رب العزت نے آزادی دے دی۔ واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ فرعون نے پیچھا بھی کیا، اس کی فوج نے، اللہ رب العزت نے انہیں پانی میں غرق کر دیا، ان کے لیے راستے بنا دیا۔ تو انہوں نے جو الفاظ صحیح البخاری میں ہیں، ھذا یوم صالح، 2004 نمبر حدیث ہے، 2004 نمبر، ھذا یوم صالح، یہ بڑا خوشی کا دن ہے، بہت ہی گریٹ ڈے ہے یہ۔ کیوں؟ ھذا یوم نجی اللہ بنی اسرائیل من عدوہ، اس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ان کے دشمنوں سے آزادی دی۔ پھر ہوا کیا، پھر روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ فصامہ موسیٰ شکر للہ، موسیٰ علیہ السلام نے اس خوشی کے موقع پر اللہ کے شکرانے کے لیے روزہ رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے 10 محرم کو کیا کیا؟ روزہ رکھا، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ نے ہمیں آزادی کی نعمت دی ہے۔ ہم بھی آزادی مناتے ہیں نا، ہم کیسے مناتے ہیں؟ جب سے اگست شروع ہوا ہے، گلی محلے میں بچے جناب وہ لے کر پھونکے مار کے، وہ باجے ہیں، باجے بجاتے ہیں اور شور کرتے ہیں، پٹاخے چلاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب نجات ملی بنی اسرائیل کو، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ فصامہ موسیٰ شکر للہ، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ تو یہودیوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، ہم اپنے نبی کی پیروی میں ان کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، ہم بھی شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں۔ جب یہ سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ نے ارشاد فرمایا، نحن احق بموسیٰ منکم، یہودیوں تم سے زیادہ موسیٰ ہمارے ہیں۔ تم تو دعوے دار ہو نا، صرف محبت کا دعویٰ کرتے ہو، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کی نہ کتاب تم نے چھوڑی، اس میں تبدیلی کر دی، تحریف کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید تم نے نہیں مانی، تم نے شرک کیا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور بھی تم نے ساری موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور تم کہتے ہو کہ ہمارے ہیں موسیٰ۔ نحن احق بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ تعلق والے ہیں، تم سے بڑھ کر موسیٰ ہمارے ہیں، لہٰذا آج میں بھی روزہ رکھوں گا، اور میرا ہر صحابی سن لے تمہارے اوپر بھی یہ 10 محرم کا روزہ فرض ہے۔ کس چیز کا روزہ تھا؟ 10 محرم کو کیا ہوا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو خوشی ملی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشی کو سیلیبریٹ کیا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اپنے نبی اور میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی ہے، ان کو آزادی دی ہے، تیرا شکر ہے، روزہ رکھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر لازم کر دیا، کوئی اس روزے کو چھوڑ نہیں سکتا۔ پھر جب تک رمضان مبارک کے روزے فرض نہیں، اس وقت رمضان ابھی فرض نہیں ہوا، جب تک رمضان مبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے، یہ یوم عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ فرض رہا، مسلمانوں پر فرض تھا،
کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں شرکت کرتے اور شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے۔ جب رمضان مبارک کی فرضیت نازل ہوئی 3 ہجری میں غالباً، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب چونکہ روزے الگ سے فرض ہو گئے ہیں، اب تم میں سے جو چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح شکرانے کا روزہ رکھے، 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ جو بھی 10 محرم کا روزہ رکھے گا 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اور 10 محرم کا روزہ قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مشروع قرار دیا اور اس کی ترغیب دی کہ 10 محرم کو روزہ رکھو، 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں مسلمان؟ پس منظر کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو آزادی ملی، اس آزادی پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے نبی ہیں اور حقیقت میں ہمارے ہی ہیں۔ یہودی تو جھوٹے دعوے دار ہے نا موسیٰ علیہ السلام، تو کسی کے نام پہ مذہب بنا لینا یہ ایک نکتہ ہے۔ کسی کے نام پہ مذہب بنا لینا یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے نام پہ مذہب بنانا یہودیوں کے حق ہونے کی دلیل ہوتی تو یہودی تو برحق ہوتے، یہودی ہی ٹھیکیدار ہوتے نا موسیٰ علیہ السلام۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ مذہب بنا لیا، عیسائیت آپ کہتے ہیں، نصرانیت کہتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ مذہب بنانے سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ عیسائی حقیقی پیروکار ہیں عیسیٰ علیہ السلام، بلکہ جتنی یہودی اور عیسائیوں نے موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی ہے دنیا میں کسی نے نہیں۔ سب سے بڑھ کر بے ادب واقع ہوئے ان کے، سب سے بڑھ کر نافرمان واقع ہوئے، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ نام پہ مذہب کیوں بنایا؟ اپنے کرتوت چھپانے کو، چونکہ ان کا مذہب بالکل الٹ تھا۔ لوگوں کو یہ دکھایا کہ ہمارا مذہب موسیٰ علیہ السلام والا ہے اور ہمارا مذہب عیسیٰ علیہ السلام والا ہے۔ حقیقت میں نہ موسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں کا کوئی تعلق ہے اور نہ عیسیٰ علیہ السلام سے عیسائیوں کا کوئی۔ اور ایسا ہی ہوا، مسلمانوں میں سے بھی ایک طبقہ ایسا نکلا جنہوں نے اہل بیت کے نام پہ مذہب بنا، اور آپ یقین کریں اہل بیت کے ساتھ ان کا اتنا ہی تعلق ہے جتنا یہودیوں کا موسیٰ علیہ السلام سے، جتنا عیسائیوں کا عیسیٰ علیہ السلام سے تھا۔ اب کیا ہم نے کبھی کہا کہ ہم یہودی ہیں؟ ہم نے کبھی کہا کہ ہم عیسائی ہیں؟ بتائیں۔ تو کیا ہم موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ بلکہ حقیقت میں ہم ہی مانتے ہیں، حالانکہ ہم نے ان کے نام پہ مذہب نہیں بنایا، ان کے نام پہ مذہب کسی اور نے بنایا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں ہم ان کو ماننے والے، ہم ان کے فالورز ہیں، ہم ان کے عقیدے کو بھی لیتے ہیں، ان کی تبلیغ کو بھی لیتے ہیں، ان کی تعلیم کو بھی لیتے ہیں، ان کی سیرت اور سنت کو بھی لیتے ہیں۔ اسی طرح ہی ہوا، ایک ٹریجڈی ہوئی مسلمانوں کے ساتھ کہ ایک گروہ نے اہل بیت کے نام پہ مذہب بنایا، اور یہ محرم الحرام میں یہ آپ سنیں گے بار بار کثرت سے، مذہب بنایا ان کے نام پہ، جبکہ حقیقت میں ان سے کوئی تعلق نہیں، نہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی کسی تعلیم سے ان کا کوئی تعلق ہے، نہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شرم و حیا والی سیرت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے، نہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی بردباری اور حوصلے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے، نہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت اور قربانی سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ بالکل اپوزٹ سائڈ پہ ہیں، لیکن نام پہ مذہب بنا کے لوگوں کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم اہل بیت والے۔ اچھا، محرم الحرام کی 10 تاریخ اب قیامت تک آتی رہے گی اور مسلمان اس 10 تاریخ کا روزہ رکھتے رہیں گے۔ کیوں رکھتے رہیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خوشی دی۔ اچھا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہمارے لیے خوشی کے دن ہے، خوش ہوتے ہیں نا، تہوار ہیں، مناتے ہیں۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، سنن نبی داؤد وغیرہ میں حدیث موجود ہے، تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ 2 دن خوشی مناتے، ان کا تہوار ہے، جس طرح ہندوؤں کے تہوار ہوتے ہیں، عیسائیوں کے، یہودیوں کے تہوار ہیں، 2 دن وہ تہوار مناتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ان لوگوں کے 2 تہواروں کے بدلے میں مسلمانوں کے 2 تہوار دیے، 2 خوشی کے موقع دیے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ تو ہمارے 2 تہوار ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، خوشی کے دن ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ اب اگر خدا نخواستہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن کسی عزیز کی وفات ہو جائے، جیسے کسی کا والد فوت ہو جائے، کسی کا بھائی فوت ہو جائے،
کسی کا بیٹا فوت ہو جائے، کسی کا کوئی بہت قریبی اور بہت محبوب شخصیت فوت ہو جائے تو ظاہر ہے عارضی طور پر پریشانی تو ہوتی ہے۔ عید کے دن کسی کے ہاں فوتگی ہوئی، اس کی عید تو بیچارے کی پریشانی میں گزرے، لیکن کیا ایسا ہوگا کہ زندگی میں بعد میں جب بھی عید الفطر یا عید الاضحیٰ آئے وہ ماتم بچھا دے، وہ سوگ کرنا شروع کر دے؟ کیوں؟ 10 سال پہلے، 100 سال پہلے میرا فلاں رشتہ دار فوت ہو گیا تھا عید الفطر والے دن، میں تو ہمیشہ عید الفطر والے دن پریشانی میں گزاروں گا، غم میں گزاروں گا، میں خوشی نہیں مناؤں گا۔ بتائیں کیا ایسا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہوگا؟ کیونکہ آپ نے خوشی کا دن مقرر کیا، آپ نے اس کو غم کا دن مقرر نہیں کیا۔ عارضی طور پر اگر غم اور پریشانی آ بھی جاتی ہے تو کیا وہ پوری زندگی کے لیے مستقل ہو جاتی ہے؟ نہیں۔ ہاں، یا تو کوئی شخص کہے نا کہ جب سے میرا کوئی عزیز فوت ہوا ہے اس کے بعد میں نے تو نہ کھانا کھایا، نہ میں نے پانی پیا، نہ میں نے کوئی شادی کی، نہ میں نے کبھی کوئی کسی کو مسکرا کر دیکھا، نہ میں نے کوئی خوشی، کوئی سیلیبریشن کی ہی نہیں، کہ غم ہی اتنا ہے، مجھے تو ہوش ہی نہیں ہے۔ چلو پھر تو سال گزر یا 10 سال گزرے، اس کو تو بیچارے کو ہوش ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص شادیاں کرتا ہے، سیلیبریشنز کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، ساری خرافات بھی کرتا ہے، لیکن سال کے بعد ایک دن جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی خوشی منانے کا دن کہا ہے، جس دن روزہ شکرانے کا رکھنے کا دن کہا ہے، اس دن آ کر وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں تو سوگ سے ہوں، میں تو ماتم کرتا ہوں، میں سوگ مناتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ 1400 سال پہلے اس دن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اب بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے، آپ کا جو دین ہے، وہ قیامت تک کے لیے ہے نا۔ بعد میں جتنے بھی حادثات رونما ہوئے ان کا اس دین پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر ایسا ہوتا، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پتا تھا، اپنی زندگی میں پتا تھا، اور صحابہ کو آپ نے بتایا کہ میرے نواسے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جائے، یہ آپ نے بتایا بالکل ایسے ہی جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں بتایا، جیسے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں بتایا، جیسے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں بتایا، اور بھی دیگر صحابہ کرام کی شہادت کی پیش گوئی کی، فلاں نے شہید ہو جانا ہے، فلاں کو شہید کر دیا جانا ہے۔ ایسے ہی اپنے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا تھا کہ میرے نواسے کو شہید کر دیا جائے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی 10 محرم کو کیا کرتے رہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں شریک اور روزہ رکھتے رہے، حالانکہ پتہ تھا کہ میرے نواسے میں شہید ہو جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے اس خوشی میں شریک ہونے کو مشروع قرار دیا، اس کی ترغیب دی، بلکہ فرمایا کہ جو موسیٰ کی خوشی میں شریک ہوگا، روزہ رکھے گا، اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اب 61 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد 61 سال بعد، اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا ہے اور رقم دیا ہے، یہ بھی ہجرت کرتے ہی فوراً، یعنی تقریباً 60 سال روزہ رکھا جاتا رہا، موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں شرکت ہوتی رہی، یہاں تک کہ 61 ہجری میں نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ کیا مسلمانوں نے، جو اس دور میں مسلمان تھے، انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کیا یہ روزہ رکھنا چھوڑ دیا تھا؟ کیا اس کے بعد یہ حدیثیں منسوخ ہو گئی تھی؟ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بشارت ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی خوشی کی وجہ سے، ان کی آزادی کی وجہ سے شکرانے کا روزہ رکھے گا، اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، کیا یہ حدیثیں ختم ہو گئی؟ یہ بشارتیں ختم ہو گئی؟ نہیں، آج بھی وہی بشارت ہے۔ ہم اب بھی انشاءاللہ رکھیں گے 10 محرم کا روزہ، قیامت تک مسلمان رکھیں گے، خوشی کی وجہ سے شکرانے کا روزہ رکھیں گے، اور ان کے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ ہم نے کیا کیا؟ ایک تو ان 10 دنوں کو اپنی طرف سے ہی، ان 10 دنوں کو اپنی طرف سے ہی ایک خاص امتیاز دے دیا، جبکہ یہ امتیاز پورے 120 دنوں کو حاصل ہے، اور 120 دنوں میں سے بھی وہ 10 دن جو ذوالحجہ کے ہیں ان کو خاص امتیاز حاصل ہے۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا، آپ کی سیرت اور سنت کو چھوڑا، ہم نے محرم کے 10 دنوں کو خاص امتیاز دیا، اور اس کے بعد 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کا حکم ہے، اور ہم نے کیا کیا؟ سبیلیں لگا دی، ہم نے لنگر تقسیم کرنے شروع کر دیے،
ہم نے گاڑیاں روک روک کر زبردستی لوگوں کو پانی پلانے کی کوشش کی کہ چھوڑو پانی پیو، یہ لنگر کھاؤ، یہ بریانی کھاؤ، پیکر تقسیم کیے۔ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کی کے ساتھ وفاداری ہے؟ کیا ایک مسلمان کوئی ایسے ہی کرنا چاہیے؟ نہیں۔ پہلے تو 10 دنوں کی یہ جو تقدس والی بات یہ کہاں سے آئی؟ نہ قرآن کریم میں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، سنت میں، نہ صحابہ کرام میں، اور نہ اہل بیت کے افراد میں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، ان کی شہادت کے بعد جو اہل بیت موجود تھے، جو ان کے رشتہ دار، ان کی اولادیں آگے موجود تھیں، امام زین العابدین ہیں، امام جعفر صادق ہیں اور دیگر، ان میں سے کسی نے بھی نہ تو اس مہینے کو سوگ کا مہینہ قرار دیا، اور نہ ان 10 دنوں کو کوئی خاص امتیاز دیا، اور نہ ماتم کیا، نہ سوگ منایا، کچھ بھی نہیں کیا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ اگر ہم تھوڑا سا غور کر لیں کہ مسلمان کس طرف چل پڑے، کیوں اللہ کا دین انہیں پسند نہیں آیا، کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت انہیں پسند نہیں آئی۔ کیا کیا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں تو ان کی شہادت کا سوگ منایا کہ مظلوم شہید کر دیے گئے، ہم بھی کہتے ہیں مظلوم شہید کر دیے گئے۔ ان کی شہادت بڑا المناک واقعہ ہے اسلام کی سیرت و تاریخ کا، بلکہ مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ملعون ہے، وہ لعنت زدہ ہے، اللہ کی، فرشتوں کی، سارے مسلمانوں انسانوں کی لعنت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کی۔ یہاں بھی تاریخ کو نسب کر کے جھوٹ بول بول کر اصل مجرموں کو چھپا کر کسی اور کو مجرم بنانے کی کوشش ہوتا ہے۔ ہمیشہ جو قاتل ہوتا ہے ہمیشہ کسی اور کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ میں نہیں، وہ قاتل ہے، اپنی جان چھڑانے کی۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا، اہل سنت کی، اہل تشیع کی ساری کتابیں اس بات پر گواہ ہیں کہ شہید کرنے والے وہ تھے جو محبت کا دم بھرنے والے، جو بلانے والے تھے خط لکھ لکھ کر، جو کہتے تھے کہ ہم آپ پر فدا ہونے کے لیے تیار ہیں، ہمارے پاس آئیں تو صحیح۔ دھوکے سے بلا کر شہید کرنے والے وہی لوگ ہیں، لیکن نام صحابہ کرام کا استعمال کر دیا۔ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی آڑ میں ہم گالیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ دی جاتی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دی جاتی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دی جاتی، اور دیگر کبار صحابہ کرام جھوٹا الزام لگا کر کہ انہوں نے ایسے کیا، انہوں نے ایسے کیا، انہوں نے ایسے، حالانکہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت 61 ہجری میں ہوئی، اس کے بعد سے انہوں نے کہا کہ یہ غم کا مہینہ بن گیا ہے۔ پہلے خوشی کا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی خوشی تھی، لیکن اب نواسہ رسول کی شہادت کا غم ہے اور سوگ ہے۔ اچھا یہ کب سے شروع ہوا؟ پہلی صدی ہجری میں، دوسری صدی ہجری میں، تیسری صدی ہجری میں کوئی ایک بندہ دکھا، کوئی ایک حوالہ صحیح سند کے ساتھ کسی صحابی نے سوگ منایا ہو، ماتم کیا ہو، اس مہینے کو سوگ کا مہینہ ڈکلیئر کیا ہو، کسی تابعی نے، کسی تبع تابعی نے، کسی امام نے، کوئی ایک۔ اور صحابہ کرام کو چھوڑیں، اہل بیت کے افراد میں سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان میں سے کسی نے ساری زندگی ایک دفعہ کی سوگ منایا ہو کہ چونکہ 61 ہجری میں شہید ہوئے ہیں ہمارے نانا یا ہمارے بڑے، ہمارے بابا، تو ہم ہر سال پھر 10 محرم کو سوگ منایا کریں گے، یا محرم میں ہم ماتم کیا کریں گے، یا ہم سینہ کوبی کیا کریں گے، یا ہم اپنے رخسانوں کو تھپڑ مارا کریں گے، یا ہم اپنے بال نوچا کریں گے، یا ہم اپنے گریبان پھاڑا کریں گے۔ کوئی ایک حوالہ 3-4 صدیوں تک اس کا تصور تک نہیں۔ پھر بعد میں کسی شکم پرور نے، شکم پرور یعنی پیٹ پرست نے، اس نے دیکھا کہ ایسا طریقہ بنایا جائے کچھ کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے، کوئی لنگر شنگر ملے، ہمیں بھی کھانے کو ملے، لوگوں کو بھی ملے۔ یہ شکم پروری ہے کہ دیکھیں ہم نے غور کیا کبھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے نانا ہیں، ظاہر ہے شان اور مقام میں بہت بلند ہیں، خاتم النبیین والمرسلین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیمتی اس دنیا میں کوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے بڑی کوئی جدائی کسی کی ہے؟ آپ کا دنیا سے چلا جانا اس سے بڑا کوئی نقصان ہے؟ سب سے بڑا نقصان تاریخ انسانی کا 12 ربیع الاول کو ہو گیا، اس پر اتفاق ہے۔ پیدائش میں اختلاف ہے، 9 ہے یا 12 ہے، لیکن وفات میں سب کا اتفاق ہے
سب مسلمان، ہمارے علاقے کے کم از کم سارے کہتے ہیں کہ 12 کو وفات ہوئی۔ تو 12 ربیع الاول کو جب اس کائنات کا سب سے بڑا نقصان ہوا، دنیا سب سے قیمتی انسان سے محروم ہوئی، اس دن کبھی کوئی ماتم، کوئی سوگ۔ اگر وہ مہینہ جو یہ محرم کا مہینہ ہے، اگر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے غم اور ماتم اور سوگ کا مہینہ ہے، تو ربیع الاول تو بالاولیٰ ماتم اور سوگ کا مہینہ ہونا چاہیے تھا۔ اچھا وہاں کیا کیا؟ وہاں حالانکہ کنفرم نہیں ہے کہ 12 کو پیدا ہوئے، 12 کو تو وفات میں اتفاق ہے اور صحیح تاریخ 9 بنتی ہے، چلو 12 لگا لیں، 9 لگا لیں، اس مہینے میں تو خوشیاں منا لی۔ جو وفات کا مہینہ ہے اس مہینے میں جھنڈیاں لگا لی، چراغاں کر لیے، میلاد منا لیا، وہاں خوشی کے نام پہ پیٹ بھر لیا، اور محرم میں ماتم کے نام پہ، سوگ کے نام پہ پیٹ بھر لیا۔ بھئی اگر ماتم ہے، سوگ ہے کسی کے جانے پہ، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اس کے مستحق تھے نا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بابا سیدنا علی رضی اللہ عنہ تو شہید ہوئے، ان کی شہادت کوئی کم المناک ہے، کم نقصان ہے امت کا، لیکن ان کی وفات کا جو مہینہ ہے اس کو نہ تو ماتم کا مہینہ ڈکلیئر کیا، نہ سوگ کا مہینہ کا، نہ زنجیر زنی کی، نہ سینہ گوبھی کی، نہ کپڑے پھاڑے، نہ اس طرح کا کوئی ماحول بنایا جس طرح کا محرم الحرام میں بنایا جاتا ہے۔ یعنی کہ بالکل الٹ کر دیا کہ ایک مہینہ مسلمانوں کے لیے ان کی عظمت رفتہ کا مہینہ ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پاکستان 14 اگست کو بنا ہے، تو اگست کا مہینہ مسلمان پاکستان کی جو لوگ ہیں وہ مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اللہ نے ہمیں ایک نعمت دی ہے۔ اب اگر اگست کے مہینے میں کسی کی کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ کہے کہ میں نے آئندہ پوری زندگی اگست کا مہینہ وہ سوگ منانا ہے، کہ میں نے تو ماتم کرنا ہے کیونکہ میرا پیارا فوت ہو گیا تھا۔ بتاؤ پھر پاکستان کی جو مطلب حکومت ہے، یہ جو ریاست ہے، وہ شخص کو کیا اچھا سمجھے گی؟ مطلب ایک ریاستی معاملہ ہے 14 اگست عارضی، مطلب کسی کو غم پریشانی آئی ہے تو اس کو تو نہیں کہا جائے گا کہ تم کیوں پریشان ہو، ظاہر آئی ہے، لیکن کیا ہمیشہ کے لیے 14 اگست کو یا اگست کے مہینے کو وہ سوگ کا مہینہ ڈکلیئر کر سکتا ہے؟ کوئی کر کے تو دیکھیں، پھر ریاست اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے؟ وہ غدار کہلائے گا نا، اس کو ملک سے محبت ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ نہ کوئی دین، نہ کوئی شریعت، نہ کوئی فرض، نہ لازم۔ ہاں خوشی ہے، کر سکتے ہیں، اس دن کو یاد کر سکتے ہیں، ہماری جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو ذکر کر سکتے ہیں، اور اس حوالے سے جو لائحہ عمل ہے آئندہ کے لیے ترتیب دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن پھر بھی ریاست کیا کہے گی کہ یہ بغاوت ہے، کیوں ایسے کیا گیا؟ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بغاوت ہے، کسی کو بری نہیں لگی کہ آپ نے فرمایا کہ یہ سیلیبریشن کا مہینہ ہے، یہ شکرانے کا مہینہ ہے، 10 محرم کو موسیٰ کی خوشی میں شرکت کرو، ہم نے اس کو سوگ کا مہینہ بنا دیا، کوئی نہیں پوچھ۔ یہاں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے سنی مسلمان بھی جو نام نہاد سنی سنا کے سنی بنے ہوئے ہیں، حقیقت میں کتاب و سنت کا نہ مطالعہ کیا، نہ اس کو سمجھا، نہ اس پر عمل کیا، وہ بھی ہمدردی میں کہتے ہیں یہ جی نواسہ رسول کی شہادت کی پریشانی میں ایسا کر رہے ہیں، تو ان کے راستے میں سبیلیں لگاتے ہیں، کھانے تقسیم کرتے ہیں تاکہ ہماری بھی شرکت ہو۔ اور بھئی تم شرکت کس چیز میں کر رہے ہو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ڈھانے میں شرکت کر رہے ہو کہ آپ کی مخالفت میں شرکت کر رہے ہو؟ یہ کہاں کا دین ہے؟ آپ کو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کاربند ہونا ہے، نہ کہ ایسے متوازی دین اور شریعت پر جو گھڑ لیا گیا، جو صدیوں بعد گھڑا گیا، جس کا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، نہ صحابہ، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، نہ ائمہ دین، کسی کے دور میں کوئی تصور تک نہیں۔ اور پھر اس مہینے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں، توہینیں کی جاتی ہیں، نعوذ باللہ ان کے ایمان کا انکار کیا جاتا ہے، ان کے اخلاص کا انکار کیا جاتا ہے، اور نام لیا جاتا ہے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے۔ اہل بیت کون ہیں؟ یاد رکھیں کہ اہل بیت کے سب سے بڑے ماننے والے ہم ہیں۔ کوئی شخص جرأت کرے اور یہ ثابت کرے کہ ہم نے اہل بیت کی شان کو ایک بال کے برابر بھی کم کیا ہوگا، جو کتاب اللہ میں، قرآن میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ثابت ہے، ہم نے ایک بال برابر بھی
اس میں کبھی کمی کی؟ ہماری تو آنکھوں کا سرور ہے اہل بیت، ہمارے تو دل کا چین ہے اہل بیت، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اہل بیت ہیں کون، کیونکہ یہاں بھی ڈنڈی ماری گئی کہ اہل بیت کا نام لے کر اہل بیت کی ہی توہین کی۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، سورہ احزاب پڑھیں، 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو مخاطب کر کے کہا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں میں تم سے بات کر رہا ہوں، تمہیں خطاب کر رہا ہوں۔ کتنی عظمت والی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اللہ رب العزت نے خود، یہ بھی تو ہو سکتا ہے جیسے کئی مقامات پر یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، مومنوں کی عورتوں کو یہ خطاب کر دیں، یہ اعلان پہنچا دیں۔ لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے خود مخاطب کر کے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تمہاری شان اور مقام بڑا بلند ہے، تم دنیا کی کسی عام عورت کی طرح نہیں ہو۔ یہ شان ہے ازواج مطہرات، جو ازواج مطہرات کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں کائنات کی سب سے افضل ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا تم دنیا کی کسی بھی عورت چاہے کتنی نیک ہو، اللہ کی کتنی بھی مقرب ہو، کتنی بھی نیک ہو، تم اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت یہاں پسندیدہ ہو، تم دنیا کی عورتوں کی طرح نہیں، تمہارا مقام بہت بلند ہے۔ اور آگے اسی سیاق میں ارشاد فرمایا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تم نمازیں قائم کیا کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانا کرو۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، تم نبی کے اہل بیت ہو، اللہ رب العزت تمہیں پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے۔ قرآن نے کنہیں اہل بیت کہا؟ نساء النبی کو، نبی کی بیویوں کو نام لے کر لفظ بولا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ رب العزت تمہیں پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے، تم عام عورتوں کی طرح نہیں۔ یہ آیت تطہیر ہے، یعنی کہ پاکیزگی کی آیت، جو کہ ازواج النبی کے بارے میں نازل ہے۔ قرآن کا سیاق کانٹیکسٹ بھی یہی کہتا ہے، آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہ کہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں اللہ کے رسول کیا میں اہل بیت نہیں ہوں؟ فرمایا کیوں نہیں، تم اہل بیت ہو۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں اکرمہ تابعی، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مجھ سے مباہلہ کرنا چاہے، مباہلہ ہوتا ہے کہ انسان دلائل سے کسی کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ دلائل کو ماننے سے انکاری ہو جاتا ہے، کہتا میں نہیں مانتا، تو قرآن کی آیت بھی نہ مانے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی نہ مانے۔ کوئی شخص بولے سورج کو دیکھ کر کہے کہ نہیں سورج دھوپ دیکھ رہا ہے، کہتا میں نہیں مانتا کہ سورج نکلا ہوا ہے، اب اس کا علاج کیا ہے؟ میں نہ مانوں گا تو کوئی علاج نہیں۔ اس وقت مباہلہ کیا جاتا ہے۔ مباہلہ کا مطلب یہ ہے کہ جو جھوٹا ہے اللہ رب العزت اس پر لعنت کرے، اس کو تباہ و برباد کرے، اور سچے کو اللہ رب العزت کامیاب و کامران کرے۔ اکرمہ جو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں، ان سے صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لاؤ کوئی شخص جو یہ دعویٰ کرے کہ اس آیت سے مراد نبی کی بیویاں نہیں ہیں، میں اس سے مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، کرو لعنت اس پر، مجھ پہ بھی لعنت کرو، جو جھوٹا ہو اللہ کی لعنت اس پر ہو، اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ تو اہل بیت کون ہوئی؟ اچھا اہل بیت کا نام لینے والے نبی کی بیویوں کو مانتے ہیں؟ یعنی کتنا بڑا دھوکہ ہے، جن کے نام پہ مذہب بنایا ہے ان کی نفی کر دی، ان کو سرے سے چھوڑ دیا، پھر بھی دعویٰ یہ ہے کہ ہم اہل بیت کو ماننے والے ہیں۔ ہم اس بات کے انکاری نہیں ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی اہل بیت ہیں، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما بھی اہل بیت میں شامل ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی اہل بیت میں شامل ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں۔ ہماری حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھر میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے،
سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی موجود تھیں، حسن و حسین رضی اللہ عنہما بھی آ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر لی، اس چادر کے نیچے انہیں بٹھایا اور دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل، اے اللہ انہیں بھی میرے اہل بیت بنا دے. تیرا وعدہ اہل بیت کے بارے میں جو ہے نا، ان کو بھی اہل بیت میں شامل کر دے، کیونکہ قرآن نے تو نبی کی بیویوں کو اہل بیت کہا تھا نا. اور یہ صرف قرآن میں اس مقام پر ہی نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کا جب واقعہ ذکر ہوا، وہاں گھر میں صرف ایک بیوی ہے، ایک بیوی، گھر میں کوئی اولاد نہیں، کوئی اور رشتہ دار نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیٹی نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، صرف گھر میں بیوی موجود ہے. فرشتے آ کر کہتے ہیں اہل بیت تم پر سلام. تو بیوی اہل بیت ہے، سب سے پہلے اہل بیت ہے. قرآن نے نبی کی بیویوں کو اہل بیت کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ انہیں میرے اہل بیت میں شامل کر دے. اور ہم تو مانتے ہیں نبی کی دعا قبول ہوئی، یہ اہل بیت ہیں. لیکن ان اہل بیت کا نام لے کر جو اصل اہل بیت ہیں، جن کو قرآن نے اہل بیت کہا، ان کا انکار کرنا یہ کون سا مذہب ہے، یہ کون سا دین ہے؟ کہ یہ قرآن کریم سے وفاداری ہے. کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خوشی ہوگی بھلا؟ قیامت کے دن کیا منہ لے کر یہ لوگ حوض کوثر پہ جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا انہیں جام پلائیں گے؟ جو نبی کی بیویاں جو اہل بیت ہیں، ان کو نعوذ باللہ گالیاں دیتے رہے، ان پر بہتان ترازی کرتے رہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. جو لوگ ان کے بارے میں یہ کہتے رہے کہ ہمارا ایک امام غائب ہے، ابھی اس نے آنا ہے اور اس نے عائشہ رضی اللہ عنہا پر حد قائم کرنی ہے بدکاری کی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. آپ اندازہ کریں، یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. ہم قطعاً کبھی بھی فرقہ واریت کی دعوت نہیں دیتے، نہ تشدد کو فروغ دیتے. ہم قطعاً اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ کوئی شخص گستاخی دے کے اور خود جا کر اس پر کوئی حد قائم کرے یا بدلہ لینا شروع کر. ہم کہتے ہیں ہم ایک ملک میں رہتے ہیں، ہمارا آئین ہے، قانون ہے، اس کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہم قانونی کارروائی کے لیے جستجو کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں بھلا کتنی تکلیف ہوگی کسی کی ماں کو کوئی برا کہے، کسی کی ماں کو کوئی برا کہہ کے تو دیکھے، پھر کیا وہ خالی وہاں سے صحیح سلامت چلا جائے گا؟ چاہے آگے کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو. اس کے باوجود ہم یہی کہتے ہیں، ہمارا منہج یہی ہے، ہماری دعوت یہی ہے کہ اس سے خانہ جنگی ہوتی ہے. ہم اس اسلوب کے حامی نہیں ہیں کہ اگر آپ خود دیکھو تو خود بدلہ لینے پہنچے. قانونی کارروائی کے ہم حامی ہیں، لیکن دیکھیں تکلیف کتنی ہوتی ہے. ایک میری ماں ہے، ایک آپ کی ماں ہے، اور ایک امت کی ماں ہے، سارے مومنین کی ماں ہے، جن کو ام المومنین کہا جاتا ہے. ساری کائنات کے سارے مومنوں کی ماں، ساری کائنات کی مائیں اس ایک ماں پر قربان کی جا سکتی ہیں. اس ماں کو اگر کوئی گالی دے، ہمیں کتنا دکھ ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے. اس کے باوجود ہمارا حوصلہ دیکھیں، ہم پرامن ہیں. ہم صرف اپنے اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے یہ معاملہ آپ سنبھالیں، ان لوگوں کو آپ لگام ڈالیں. یہ آپ کا کام، ہمارا نہیں ہے. ہم کریں گے تو اس سے خانہ جنگی پیدا ہوگی، اصلاح نہیں، فتنہ کھڑا ہوگا. تو اس لیے دیکھیں کتنا بڑا طوفان بدتمیزی ہے جو اس محرم الحرام میں کھڑا کیا جا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پہ تبرہ کیا جاتا ہے، جن کو قرآن نے اہل بیت کہا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے جانثار صحابہ ہیں. سب سے اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. یہ قرآن کا بھی فیصلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کا فیصلہ ہے، صحابہ کرام کا فیصلہ ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہے، امت کا اتفاقی فیصلہ ہے. 1400 سال گزر گئے، امت میں سے، اہل سنت میں سے کبھی کسی نے اس بارے میں شک کا اظہار تک نہیں کیا. قرآن پر بھی کسی کو شک ہو سکتا ہے کہ قرآن نے نبی کے ساتھ ایک بندے کا ذکر کیا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. وہ دو میں سے دوسرا تھا. ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے. اور اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ اے نبی اپنے صدیق کو کہہ دیں لا تحزن ان اللہ معنا. صدیق تم پریشان نہ ہو جاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے.
کتنی بڑی بشارت ہے اپنے نبی کی زبانی کہ اے نبی آپ صدیق کو کہیں کہ پریشان نہ ہو جائے۔ صدیق کو پریشانی کیا تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی تھی کہ آپ کو کوئی دکھ نہ پہنچ جائے۔ سفر ہجرت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چلتے چلتے کبھی خیال آتا تو آگے ہو جاتے، کبھی خیال آتا تو پیچھے ہو جاتے، کبھی خیال آتا دائیں ہو جاتے، کبھی بائیں ہو جاتے۔ کیوں ایسا کرتے؟ کبھی خیال آتا آگے سے کوئی دشمن نہ آ جائے، آپ کو نقصان پہنچانے والا آگے سے نہ آ جائے، آگے ہو جاتے۔ کبھی خیال آتا پیچھے سے کوئی دشمن نہ آ جائے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں۔ ایک ہی غم اور پریشانی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ایک موقع پر ایک جگہ پر ٹھہرے، وہاں پر کسی شخص کے پاس بکریاں تھیں، وہاں سے انہوں نے ان کا دودھ لیا، ٹھنڈا پانی لیا، دودھ چونکہ گرم ہوتا ہے، موسم بھی گرمی کا تھا، ٹھنڈا پانی لیا، اس میں دودھ کی وہاں سے یعنی تھن سے نکال کے اس کو تھوڑا ٹھنڈا کیا پانی میں ڈال کر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ اور الفاظ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، آپ نے پیا حتیٰ کہ میں خوش ہو گیا، آپ نے پیا حتیٰ کہ میری پیاس بجھ گئی۔ سبحان اللہ، اتنا پیار، اتنی محبت۔ اور پھر اللہ رب العزت نے کیا مقام دیا؟ ابو بکر صدیق دنیا آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ اور یہ بات میں نہیں کہتا، یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کی۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا وقت آیا، وہ شہید ہو گئے، اسلام کی خاطر شہید ہو گئے، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے۔ تو اس موقع پر لوگ کھڑے تھے، ظاہر ہے کوئی فوت ہوتا ہے لوگ دیکھنے آتے ہیں، وہ تو عمر فاروق تھے، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار وفادار تھے، دوسرے خلیفہ راشد تھے مسلمانوں۔ سب پریشان ہیں، لوگ کھڑے ہیں چارپائی کے ارد گرد۔ جب رش ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے اوپر بندہ ٹیک لگاتا، ہاتھ رکھ کے اوپر دیکھنے کے لیے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص میرے کندھے پر اپنی کونڈی رکھ کے کھڑا ہے۔ اب رش کی وجہ سے تو پیچھے میں تو آگے دیکھ رہا تھا۔ اس شخص نے کہا، اللہ کی قسم عمر مجھے پتا تھا کہ ابو بکر اور عمر تم دونوں کو اللہ رب العزت اپنے نبی کا ساتھ دے گا، دنیا میں بھی قبر میں بھی ساتھ دے گا۔ اصل میں واقعہ یہ تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شہادت سے کچھ دیر پہلے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے یہ مطالبہ کرو کہ عمر اجازت مانگتے ہیں کہ اگر اجازت ہو تو آپ کا حجرہ ہے، میں وہاں دفن ہو جاؤں، وہاں ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، میری سعادت ہے کہ میں وہاں دفن ہو جاؤں۔ یہ عمر فاروق ہیں، ام المومنین صدیقہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن عمر کا مطالبہ میں نہیں ٹال سکتی، میں اپنی جگہ عمر کو دیتی ہوں، عمر کو دفن ہونے کی اجازت ہے۔ یہ اجازت مل چکی تھی۔ وہ شخص پیچھے کھڑا ہوا، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وہ کہہ رہا تھا کہ عمر مجھے پتا تھا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں اور ابو بکر کو نبی کے ساتھ جگہ دینی ہے، مجھے اس بات کا یقین تھا، تمہاری زندگی میں نبی کی زندگی میں یقین تھا۔ کیوں؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے جب بھی نبی کی زبان سے سنا، نبی نے فرمایا میں نے ابو بکر عمر نے ایسا کیا، میں گیا میرے ساتھ ابو بکر عمر گئے، میں آیا اور میرے ساتھ ابو بکر عمر آئے۔ میں یہ سن کر نبی کی زبانی سن کر اسی وقت یقین کر چکا تھا کہ نبی کے ساتھ جگہ ملنی ہے، قبر میں بھی تو تم دونوں کو ملنی ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ یہ کون ہے، فالتفت فاذا هو علی بن ابی طالب، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو یہ علی بن ابی طالب تھے جو یہ کہہ رہے تھے۔ یعنی صدیق کی فضیلت کو، افضلیت کو، فوقیت کو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی مانتے ہیں، دیگر سارے صحابہ بھی مانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی مجلس اور محفل میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ موجود ہیں، ایک واقعہ دیکھ کر کہتے ہیں وقال ابو بکر ہوا علما، ابو بکر ہم سب سے بڑھ کر نبی کو جانتے تھے، نبی کی سیرت اور سنت کو جانتے تھے،
اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کو جانتے تھے۔ ابو بکر کے علم کا مقابلہ ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ صحیح بخاری میں موجود ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم جب صحابہ کا مقام مرتبہ طے کرتے تھے، آپ کی الفت اور محبت کو دیکھ کر، آپ کا پیار دیکھ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر کون محبوب ہے، ہم جب درجہ بندی کرتے تھے ابو بکر پہلے نمبر پہ، عمر دوسرے نمبر پہ، عثمان تیسرے نمبر پہ ہوتے تھے۔ یہ نبی کے دور میں کہتے ہیں ہم، اور جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، گواہی جو دشمن دے۔ دشمن بھی یہ سمجھتے تھے کہ نبی کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ابو بکر ہیں، اور دشمنوں کو تو زیادہ پتہ ہوتا ہے نا کہ کون ہمارا بڑا دشمن ہے اور اس کے بعد اس کا نائب کون ہے، ہمارا واسطہ کس سے پڑنے والا ہے، اگر یہ چلا جاتا ہے سردار تو اس کے بعد کون ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں موجود ہے، غزوہ احد میں جب وقتی طور پر مسلمانوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، پیچھے سے حملہ ہو گیا، مسلمان اس کتاب نہ لاتے ہوئے بکھر گئے، منتشر ہو گئے وقتی طور پر، بعد میں اکٹھے ہو گئے تھے اور اللہ نے پھر فتح دیا، لیکن ایک وقت کے لیے، تھوڑے عرصے کے لیے مسلمان بہت پریشان ہو گئے تھے، اچانک حملہ پیچھے سے ہوا، ہوش حواس ہی نہیں رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک سائڈ سے چھپ گئے، آپ کے ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے، تاکہ جب تک مسلمان جمع نہیں ہوتے لڑائی تو نہیں ہو سکتی، ورنہ یہ تو ہزاروں لوگ ہیں اور دو چار بندے تو ظاہر ہے اپنے آپ کو مروانا ہی، سائیڈ پہ ہیں۔ اس وقت کافروں کے سردار نے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے آواز لگائی، کیا تم میں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہمیں بتاؤ، اگر ہے تو بتاؤ۔ معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کیا مسلمانوں میں بھی کچھ جان باقی ہے، اگر ان کے نبی شہید ہو گئے تو مطلب یہ ہے کہ وہ تو ان کا حوصلہ ہمت ختم ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت کے تحت صحابہ کو کہا خاموش ہو، بولنا نہیں، بھی کسی نے جواب نہیں دینا، جواب نہیں دینا، صحابہ خاموش رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بولنا چاہتے تھے، آپ نے فرمایا نہیں، خاموش ہو، خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، آپ دنیا میں نہیں رہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ تم میں ابو بکر ہے، یعنی نبی کے بعد کافر بھی یہ سمجھتے تھے، اس دور میں جو کافر تھے ان کا خیال یہی تھا کہ نبی کے بعد کس کا مقام ہے، ابو بکر کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خاموش۔ پھر انہوں نے کہا تم میں عمر بن خطاب ہے، یعنی دوسرا نمبر کس کا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ جب جواب نہیں آیا، تین بندوں کے بارے میں پوچھا، آپ نے خاموش کروا دیا، تو نعرہ لگا دیا انہوں نے، اولو حبل، ہمارے حبل بت کی، ہمارا حبل بت زندہ باد، یعنی ہم جیت چکے ہیں، مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں رہا، نبی بھی نہیں رہے، ابو بکر بھی نہیں رہے، عمر بھی نہیں رہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ اب جواب دو، اب جواب دو۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ سب کو اس بات کا علم تھا کہ نبی کے بعد کس کا مقام و مرتبہ ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی اس چیز کے معترف تھے، اور صحیح بخاری میں بالکل واضح الفاظ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن حنفیہ کی روایت موجود ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا ایک دن کہ مجھے بتائیں آپ کا کیا عقیدہ ہے، ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات کی سب سے بہترین ہستی کون سی؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی زبانی سننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ابو بکر ہیں، اور کون ہے؟ ابو بکر ہیں، علی رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا پھر کون ہے دوسرے نمبر پر؟ انہوں نے کہا عمر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جان بوجھ کر سوال بدل دیا، پہلے میں نے کہا کون ہے، تیسرے نمبر پر میں نے کہا پھر تو آپ ہی ہوں گے نا، تیسرا نمبر تو آپ کا ہی ہوگا۔ میں نے یہ نہیں پوچھا کون ہے، مجھے پتا تھا کہ میں کون ہے پوچھوں گا تو پھر کسی اور کا نام لے گی، تو میں نے کہا پھر تو آپ ہی ہے نا۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا، وما انا الا رجل من الرسل، نہیں تیسرے نمبر پر بھی میں نہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا تیسرا نمبر ہے، چوتھا نمبر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا ہے۔ ان کی شان اور مقام ہمارا ایمان ہے، ہمارا دین، ہماری شریعت ہے،
ہم کہتے ہیں کہ ایسے شخص کا کوئی ایمان نہیں جو علی رضی اللہ عنہ کی عظمت اور عزت کا قائل نہیں، لیکن ہم غلو کے قائل نہیں ہیں۔ ہم غلو نہ کرتے ہیں، نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں، کیونکہ غلو نبی کی شان میں بھی ہو وہ مہلک ہے، جہنم میں لے جانے والا ہے، علی کی شان میں ہو تب بھی جہنم میں لے جانے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، لوگوں یاد رکھو میری شان میں بھی اس طرح اضافہ نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اضافہ کر دیا تھا، ان کو نبوت سے اٹھا کر الوہیت تک لے کے میرے بارے میں ذرا بھی غلو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر اس حوالے سے ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم یہ خوش قسمت ہستیاں ہیں کہ ان کی شان میں کبھی غلو نہیں، پوری تاریخ دیکھی کبھی ان کو ان کے مقام سے بڑھایا نہیں کیا، لیکن علی رضی اللہ عنہ پر یہ ظلم کیا، یہ ظلم ہے۔ اور قیامت کے دن علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہوگا ان کے گریبان ہوتے، کیوں تم میرے بارے میں غلو کرتے رہے؟ جیسے عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھے گا قیامت پر، اے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا کہ میری اور میری ماں کی عبادت شروع کر دو، ہماری شان میں غلو کرو، کیا یہ تم نے کہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک، اے اللہ ہم تو تیری پاکی بیان کرتے، تجھے خوب معلوم ہے جب تک میں ان میں رہا میں تیری توحید کی دعوت دیتا رہا، میں تیرا دین پہنچاتا رہا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا آسمانوں پہ اس کے بعد مجھے کیا پتا یہ کیا کرتا ہے؟ اللہ میں نے یہ دعوت نہیں دی ہے، تو اس بات پر گواہ ہے، تجھے پتا ہے کہ یہ میری دعوت نہیں تھی، یہ تو خود انہوں نے بربادی کی اپنی۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی کہیں گے قیامت پر، کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے دو قسم کے لوگ۔ پہلی قسم کے لوگ کون ہیں؟ جو میری شان میں غلو کریں گے، میری محبت میں آ کر مجھے میرے مقام سے بڑھائیں گے۔ یہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے اور اہل تشیع کی معتبر ترین کتابوں میں، معتبر ترین کتاب نہج البلاغہ، کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں، اہل تشیع سے پوچھ کے دیکھ لیں نہج البلاغہ کا کیا مقام ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں صحیح البخاری ہے، ان کے ہاں نہج البلاغہ ہے، بڑا ادب اور احترام اس کا کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں 3 مقامات پر کم از کم یہ روایت موجود ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا فرمان کہ میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ برباد ہو جائیں گے، جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، ایک وہ لوگ جو میری شان میں غلو کرتے ہیں اور دوسرے لوگ جو مجھ سے نفرت کرتے ہوں گے، مجھ سے بغض رکھتے ہیں۔ آج ہمیں تو یہ لوگ تانا دیتے ہیں کہ ہم علی رضی اللہ عنہ سے نعوذ باللہ بغض رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ اس بات کا شاہد ہے کہ ہمارے دل میں صرف محبت ہی محبت ہے، ہم نے کبھی نفرت کا سوچا بھی نہیں۔ ہم کوئی منافق ہونا چاہتے ہیں، ہم کوئی ایمان سے ہاتھ دھونا چاہتے ہیں، ہم تو جنت میں جانا چاہتے ہیں، اور جنت میں جانے کے لیے جس طرح ابو بکر و عمر و عثمان کی محبت شرط ہے، اسی طرح علی المرتضیٰ کی محبت شرط ہے، لیکن ہم ان کی شان میں غلو نہیں کرتے۔ ڈھونڈے کون ہیں وہ لوگ جو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے بارے میں میری وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے، کہ میری محبت میں غلو کرتے ہوں، جنہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو الوہیت کا مقام تک پہنچا، جنہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو چوتھے نمبر سے پہلے نمبر پر لے جانے کی کوشش کی۔ خود علی رضی اللہ عنہ کی قطن کبھی بھی یہ تعلیم نہیں، انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بھی بیعت کی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بھی بیعت کی، عثمان ذو النورین کے ہاتھ پہ بھی بیعت کی۔ اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج وہ شخص چلا گیا ہے جس کو دیکھ کر میں اپنی جنت سیدھی کرتا تھا، جس کو دیکھ کر مجھے امید تھی کہ میں اس جیسے عمل کر کے اللہ کی جنت پاؤں گا، آج وہ شخص دنیا سے چلا گیا ہے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ 6 بندوں کی کمیٹی بنا کے گئے تھے کہ آپس میں مشورہ کر کے تم نے کسی ایک کو خلیفہ مقرر کرا، اور جب سب نے کہا کہ اسے بنائیں اسے بنائیں، میں نہیں بننا چاہتا، تو بات 2 بندوں تک چلی گئی، ایک عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ اور ایک علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کرنا تھا، یہ فیصل بنے تھے جنہوں نے انتخاب کرنا تھا کہ ان دونوں میں سے کون منتخب ہو۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں تم میں سے اس شخص کو
خلیفہ نامزد کروں گا جو تم میں سے زیادہ افضل ہے، زیادہ فضیلت والا ہے، مقام میں زیادہ ہے، میں اس کو خلیفہ منتخب کروں گا۔ سب صحابہ کے سامنے یہ بات کی انہوں نے، اور بعد میں انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو منتخب کر دیا۔ اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، سب سے پہلا بندہ بیعت کرنے والا عثمان کے ہاتھ پہ وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ اندازہ کریں جب عثمان کے ہاتھ پہ سب سے پہلے بیعت کر رہے ہیں، ابو بکر و عمر کی تو بات نہیں ہے۔ اس لیے یہ سب جھوٹ طوفان بنایا ہے، فلاں نے حق غصب کر لیا، فلاں نے خلافت چھین لی۔ کس نے چھینی تھی خلافت؟ کہتے جی نبی کا حکم تھا کہ علی کو خلافت ملنی ہے میرے بعد۔ اچھا اگر نبی کا حکم ہوتا علی المرتضیٰ اپنی جان دے دیتے کبھی کسی کو خلافت لینے؟ نبی کا حکم ہے نا، یہ حکم عثمان کو ہوا تھا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنن ابی داؤد میں، مسند احمد میں بالکل صحیح حدیث ہے، فرمایا عثمان اللہ تمہیں خلافت کی خلق پہنائیں گے، خلافت کی قمیص اللہ تمہیں پہنائیں گے۔ فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَىٰ أَن تَخْلَعَهُ فَلَا تَخْلَعَهُ حَتَّىٰ تَلْقَاهُ۔ منافق آپ سے مطالبہ کریں گے کہ آپ خلافت کے اہل نہیں رہے ہیں، خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ آپ خلافت سے کیوں چمٹے ہوئے ہیں، چھوڑتے کیوں نہیں؟ عثمان تم نے خلافت نہیں چھوڑنی، شہید ہو جانا ہے، شہادت قبول کرنی ہے، خلافت نہیں چھوڑنی۔ مجھے بتائیں وہ عثمان جس نے اسلام کی تنگ دستی کے عالم میں کروڑوں اربوں روپے اللہ کی راہ میں بہا دیے ہوں، جو خاندانی طور پر امیر ہو، اس نے خلافت کو چمٹ کے کیا لینا تھا؟ اسلام سے کیا لیا انہوں نے؟ اسلام کو دیا ہے، مسلمانوں کو دیا ہے۔ اسلام سے تو صرف انہوں نے جنت لینی ہے اللہ رب العزت سے، دنیاوی منفعت کبھی انہوں نے نہیں لی۔ جن کے پاس جو جدی پشتی لینڈ لارڈ تھے، اتنے بڑے تاجر تھے، ایک ایک موقع پر اگر آج حساب کریں، ایک جنگ کے موقع پر کروڑوں روپے کا سامان، گھوڑے، اسلحہ اللہ کی راہ میں قربان کیا کہ اللہ کے نبی آپ نے کہا ہے کہ اللہ کی راہ میں دینا ہے، یہ میں عثمان قربان کرتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہاتھوں میں لے کر کہتے عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان تم جنتی ہو، ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی کرتا رہے سیدھا جنتی ہے۔ یہ عثمان آپ کا کیا خیال ہے تو دنیاوی لالچ کے لیے خلافت سے چمٹے ہوئے تھے؟ قطعاً نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے تھے عثمان منافق ہوں گے جو تم سے کہیں گے خلافت چھوڑو۔ صحابہ میں سے کسی ایک نے کبھی سیدنا عثمان کی خلافت میں کبھی انگلی نہیں اٹھائی، ایک صحابی ثابت نہیں کر سکتے تاریخ میں۔ منافق تھے، باغی تھے، خارجی تھے، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ خلافت سے کیوں چمٹے رہے کہ نبی پاک نے وصیت کی ہے عثمان نہیں چھوڑی، میرا حکم ہے نہیں چھوڑی، نہیں چھوڑی، اپنی جان قربان کر دی۔ تو اگر کیا خیال ہے علی بن مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اگر حکم ہوتا کہ میرے بعد علی تم خلیفہ ہو تو علی جان نہ قربان کر دیتے، کسی کو خلافت کے قریب آنے دیتے؟ نبی کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، کیسے اس کو فرمان کرتے؟ کہتے جی وہ تو کمزور تھے، ادھر مشکل کشا کہتے ہیں، ادھر کہتے جی بس نہیں چلتا تھا اس لیے بیعت کر کے ان کے ساتھ رہے۔ اندازہ کریں کیسی کیسی خرافات ہیں۔ علی المرتضیٰ اپنے دل و جان سے ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہ کے مشیر بن کے رہے، ان کے ہمدرد و خیرخواہ بن کے رہے، ان کے متبع فرمان بن کے رہے ہمیشہ۔ اور علی رضی اللہ عنہ کی شان کے تو کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے بارے میں جو بشارتیں ہیں، جو ان کے فضائل ہیں، ہمارے سارا آنکھوں پر، ہمارے ماتھے کا جوبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ جس طرح ہارون کی نسبت موسیٰ کے ساتھ تھی، ہارون بھائی تھے، تم میرے بھائی ہو، چچا زاد ہو۔ اور کس موقع پر فرمایا؟ جب علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے آپ جنگ سے پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ نے فرمایا علی تم نے مدینے میں رہنا ہے عورتوں اور بچوں کے پاس، ہم ذرا جنگ کر کے آتے ہیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ بڑے بہادر اور بڑے شجاع تھے، اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا بڑا جذبہ تھا۔ کہنے لگے اللہ کے رسول آج آپ مجھے علی کو بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں تو اللہ کی راہ میں لڑنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسیٰ، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ اللہ نے تمہیں وہی مقام دیا ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے نسبت تھی؟ بھائی تھے نا، تم میرے بھائی ہو۔
کیا اس پر راضی نہیں ہو؟ ہاں لیکن یہ بات یاد رکھنا، الا انہ لیس نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نبوت تو نہیں ملے گی، لیکن بھائی ہونے کی وجہ سے جو ایک تعاون موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا آپس میں تھا، تم نے بھی بڑے مارکے مارے ہیں، تم نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں، ہم مانتے ہیں اس بات کو، کب ہم انکاری ہیں؟ اور علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور بہادری کو ہم مانتے ہیں، ہم کب اس کے انکاری ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ کا چوتھا نمبر ہم مانتے ہیں، ہم کب انکاری ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ کی سیاست، ان کے علم کو ہم مانتے ہیں، کب ہم انکاری ہیں؟ لیکن ہم غلو نہیں کرتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ کا علم ہم مانتے ہیں، لیکن ابو بکر کا علم زیادہ ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ نبی کی موجودگی میں صحابہ کہتے ہیں ابو بکر سب سے بڑے عالم ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ابو بکر سب سے بڑے عالم ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے سب سے محبوب کون ہے آپ کو؟ پوری انسانیت میں سے سارے انسان جتنے موجود ہیں کون زیادہ ہے؟ فرمایا ابو بکر ہے، اور کون ہے؟ ہم غلوب نہیں کرنے دیں گے کسی کو، علی رضی اللہ عنہ کی شان اس سے کم نہیں ہوتی۔ ابو بکر نبی تو نہیں ہے نا، نبی کی شان زیادہ ہوتی ہے، تو ابو بکر نبی نہیں ہے تو کیا ان کی شان کم ہو گئی؟ اور نبی نہیں ہے، ان کی جو شان ہے وہ مسلم ہے۔ عمر فاروق کا دوسرا نمبر ہے نا، ابو بکر سے کم ہے تو کیا عمر کی شان کوئی کم ہو گئی؟ عثمان تیسرے نمبر پر ہیں، ابو بکر و عمر کے برابر نہیں ہے تو کیا عثمان کی شان کم ہو گئی؟ علی المرتضیٰ چوتھے نمبر پر ہیں، ابو بکر و عمر و عثمان کے برابر نہیں ہے تو کیا ان کی شان کم ہو گئی؟ اللہ نے جو ان کو مقام دیا ہے وہ ثابت شدہ ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں یہ جو ایک تنقیس توہین آمیز رویہ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، یہ اہل بیت کا مذہب نہیں ہے، قطعاً اہل بیت کا مذہب نہیں۔ ان کے ہاں تو محبت ہی محبت تھی، پیار ہی پیار تھا، الفت ہی الفت تھی، خیر خواہی اور ہمدردی ہی ہمدردی تھی۔ کبھی بھی علی رضی اللہ عنہ نے نہ ابو بکر کو برا کہا، نہ عمر کو، نہ عثمان کو، کبھی نہ ان سے شکوہ بھی نہیں کیا، ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ آج کہتے ہیں جی جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا بہت بڑا جہاد، سب سے بڑا افضل الجہاد ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کبھی کلمہ حق نہیں کہا؟ بتائیں نا کون سا ایسا کلمہ ہے جو ابو بکر کے خلاف کہا ہو، جو عمر کے خلاف کہا ہو، جو عثمان کے خلاف، کون سا ایسا کلمہ؟ کوئی بھی نہیں، ساری کہانیاں گھاٹ لی۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ جھوٹ پھیلا دیا کہ وہ وراثت مانگنے آئیں، جب ابو بکر نے انکار کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ابو بکر نے میرا حق مارا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ صحیح بخاری میں واقعہ درج ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا حاضر ہوئی ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مانا ہے تو آئی ہیں نا حق لینے کے لیے، خلیفہ مان کر آئی ہیں کہ مجھے میرے والد کی وراثت میں سے حصہ چاہیے، میں بیٹی ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیٹا، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، آپ ان الفاظ کو پڑھیں اور اس پراپیگنڈے کو دیکھیں، کتنا جھوٹا پراپیگنڈا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بیٹا تم نبی کی بیٹی ہو، تم نبی کی بیٹی ہو، مجھے اپنی بیٹی سے زیادہ تم عزیز ہو۔ ابو بکر کی بیٹی کون تھی؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، بیٹی تھی نا، نبی کی بیوی تھی، اور نبی سے پوچھا گیا سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ آپ نے کہا عورتوں میں سے عائشہ سے مجھے سب سے زیادہ پیار۔ فضیلت تھی نا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک دن سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کچھ نبی پاک کی بیویوں نے تیار کر کے بھیجا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہیں کہ آپ عائشہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ذرا رخ ادھر بھی کر۔ حالانکہ انصاف تو سب کے ساتھ کرتے تھے، لیکن آپ فرماتے تھے میرا دل تو اللہ کے قبضے ہے، باری سب کو برابر دیتا ہوں، دل سب کے برابر ہے، خرچے سب کے برابر ہے، لیکن یہ دل میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ دل عائشہ کی طرف زیادہ متوجہ ہے۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی پاک کی بڑی پیاری لگتے جگر تھی، ان کو تیار کر کے بھیجا کہ ان کی سفارش کرواتے ہیں کہ عائشہ سے ذرا پیار کم کریں تو ادھر زیادہ کر دیں۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جا کر بات کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تم بھی اس سے پیار کرو جس سے میں پیار کرتا ہوں؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ نبی بھی ہیں، والد بھی ہیں، جس سے آپ پیار کریں میں کیوں نہ کروں؟ فرمایا فائب بھی حاضی، پھر تم بھی عائشہ سے پیار کرو۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ
شان مقام اپنی جگہ پر، لیکن سیدہ عائشہ کا مقام فائق ہے، نبی کو سب سے زیادہ عورتوں میں سے محبوب ہیں۔ اس کے باوجود ابو بکر صدیق کیا کہتے ہیں کہ میری بیٹی کا وہ مقام اپنی جگہ پر، لیکن جب میں بیٹی کی نظر سے دیکھوں گا تو تم نبی کی بیٹی ہو، تم سے میرا پیار عائشہ سے بھی بڑھ کر ہے، اور میں اس بار کو پسند کروں گا دنیاوی اعتبار سے، میں اپنی بیٹی عائشہ سے بڑھ کر تمہارے ساتھ حسن سلوک کروں گا، میرے مال میں سے جو چاہے لے لو، بتاؤ حکم کرو، میں خادم حاضر ہوں۔ لیکن وراثت کا مطالبہ تمہارے بابا نے فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، وہ جو چھوڑ جائے صدقہ ہوتا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے، کیا خیال ہے آپ کا کہ نبی کا فرمان سن کر ناراض ہو گئی؟ کیا سمجھے آپ نے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی یہ توہین ہے کہ نبی کا فرمان سن کے ناراض ہو گئی اور کہا کہ میرا مال مالیہ؟ سنایا تو نبی کا فرمان، یا تو آگے سے کہتی نا کہ نبی نے تو یہ فرمایا، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ خاموش ہو کر واپس چلی گئی کہ میرا مطالبہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس بات کے گواہ ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہوا، فرمایا کہ بتاؤ تم دونوں کو پتہ ہے کہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان دے کر گئے ہیں کہ میری وراثت نہیں ہوتی، میرا جو مال ہوگا صدقہ ہو جائے گا۔ دونوں نے بآواز بلند کہا، بیک زبان کہا۔ عباس رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کے چچا ہے، اور علی رضی اللہ عنہ نے، ہمیں اس بات کا معلوم ہے، علم ہے کہ نبی پاک یہ فرما کر گئے۔ یہ تو علی بھی کہتے ہیں کہ نبی کی وراثت نہیں ہوتی، اس کو افسانہ بنا لیا، جھوٹ گھڑ گھڑ کر بنا دیا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ روتی رہیں، کرلاتی رہیں، میرا حق مار لیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سب جھوٹ تو بات۔ اس لیے یہ محرم الحرام، اس کو کتاب و سنت کے مطابق بسر کریں، اور جتنے بھی عقائد و اعمال ہیں کوشش کریں کیا قرآن سے ٹیلی ہوتے ہیں، کہ ہم جو عقیدہ رکھ رہے ہیں کیا قرآن نے یہی عقیدہ دیا؟ کیا صحابہ کرام کے بارے میں قرآن نے یہی کہا جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا؟ کیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نعوذ باللہ مرتد ہو جانے تھے اللہ ان سے راضی ہونا؟ کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے بعد میں کیا کرنا؟ بیت رضوان کے موقع پر اللہ رب العزت نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کا ہاتھ نبی کے ہاتھ پہ اور ان کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا، میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، اور فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں کا انتخاب اللہ نے کر لیا۔ سورہ حجرات میں بھی فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو ہدایت کے لیے پسند کر دیا، ان کے دلوں میں نافرمانی نہیں ہو سکتی، اللہ کی فرما برداری ہوگی، ان کے دلوں میں گمراہی نہیں ہو سکتی، ہدایت ہوگی۔ اولئک هم الراشدون، ہدایت پر اگر کوئی لوگ ہیں تو یہ ہیں، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الصادقون، سچے اگر کائنات میں ہیں تو یہ ہیں، مخلص اگر کائنات میں ہیں تو یہ ہیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے، آپ نے جھوٹی کہانیوں کی بنا پر سمجھ لیا کہ نعوذ باللہ وہ غاصب تھے، وہ ظالم تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے دین سے پھر گئے تھے۔ قرآن پڑھیں، قرآن کیا کہتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں؟ قرآن تو ان کی مثالیں دیتا ہے، قرآن تو کہتا ہے نبی کے صحابہ کو دیکھو، ساتھیوں کو دیکھو، ان کا تذکرہ میں نے تورات انجیل میں بھی کیا ہے، ان کے اوصاف، ان کی عبادت، ان کی نماز، ان کے سجدے، ان کی سیرت کو میں نے تورات انجیل میں بیان کیا ہے، ان کے آنے سے بھی صدیوں پہلے۔ اس لیے قرآن کو پڑھیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان پڑھیں۔ آخری بات کرتا ہوں، محرم الحرام میں بھی عموماً زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بلا فصل تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ نے غصب کر لیا، اور ایک حدیث کو غلط طور پر پیش کر کے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کاغذ قلم نہیں لانے، یہ کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واقعی لکھوانا چاہتے تھے، یہ بات بالکل برحق ہے، لیکن کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ علی رضی اللہ عنہ کی خلافت نہیں بلکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ صحیح بخاری اٹھائیں، صحیح مسلم اٹھائیں، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد اردت لقد ہممت ان ارسل الی ابی بکر وابنہ، میں نے ارادہ کیا کہ میں ابو بکر کو اور ان کے بیٹے عبد الرحمن کو بلاؤں
وَآحَدَ، اور میں وصیت لکھ کر دیتا ہوں۔ کیوں وصیت لکھوں؟ مجھے یہ خدشہ ہے کہ میرے بعد کوئی تمنا کرنے والا تمنا لے کر آئے گا، کوئی خواہش کرنے والا خواہش لے کر آئے گا اور کہے گا انا اولا، میں زیادہ حقدار ہوں نبی کے بعد خلیفہ بننے کا۔ اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ میں لکھوا جاؤں۔ کیا ارادہ کیا کہ میں، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں، لیکن پھر میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ پھر یہ ارادہ ثم قلت، تو پھر میں نے کہا کہ یأبی اللہ ویدفع المؤمنون، کہ مجھے لکھوانے کی ضرورت ہی نہیں، ابو بکر کے علاوہ ہر کسی کا اللہ نے بھی انکار کر دینا ہے اور مومنوں نے بھی، نہ اللہ نے ابو بکر کے علاوہ کسی کو آگے آنے دینا ہے، نہ مومنوں نے ابو بکر کے علاوہ کسی کی بیعت کرنی ہے۔ جب میرے ذہن میں یہ بات آ گئی تو میں نے ارادہ کیا لکھوانا تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلاف ہے، لیکن نبی کو یقین تھا کہ مومن ابو بکر کے علاوہ کسی کو پسند، تو مومنوں نے پسند، بولے نا، مومنوں نے ابو بکر کے علاوہ نبی کے فوراً بعد کسی کو پسند۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، نبی نے فرمایا جو مومن ہوگا میرے بعد ابو بکر کے علاوہ کسی کو خلیفہ نہیں کہے گا۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ نبی کن کو مومن کہہ کے گئے ہیں اور کن کے ایمان کا انکار کیا ہے نبی نے۔ یہی بات تھی جو آپ دوبارہ آپ کے ذہن میں آئی۔ آپ نے کہا کاغذ قلم لاؤ۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیماری میں ہیں، تکلیف میں ہیں، تو ہم اتنے نالائق تھوڑے ہیں کہ آپ کی تعلیمات بھول گئے ہیں، دین تو مکمل ہو چکا ہے نا، آپ نے سب کچھ ہمیں بتایا ہوا ہے، ہم اتنے نالائق ہیں کہ اس بیماری میں بھی آپ کو تنگ کریں اور دوبارہ سے لکھوانے کا مطالبہ کریں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوبارہ، ورنہ آپ کہتے کہ عمر تم کیوں روک رہے ہو، لاؤ کاغذ قلم۔ نہیں، آپ نے بھی ارادہ ملتوی کر دیا، اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منشا اور مقصود ہوتا کہ نہیں کاغذ قلم ہر حال میں آنا چاہیے، تو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ لے کر نہ آتے تھے۔ وہ حیدر کرار تھے نا، وہ شیر خدا تھے نا، تو کیا عمر سے ڈر گئے تھے وہ؟ کیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ اللہ کی وحی کو روک لیا انہوں نے؟ ایک طرف کہتے ہیں کہ عید غدیر کے موقع پر نبی نے خلافت کا اعلان کر دیا تھا، اگر کر دیا تھا تو پھر کیا لکھوانا؟ سمجھ گئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی خلافت لکھوانی تھی، ارادہ کر لیا کہ بلا کر لکھوا دوں، پھر فرمایا کہ مجھے یقین ہو گیا ہے نہ اللہ ابو بکر کے علاوہ کسی پر راضی ہوگا نہ مومن راضی ہوگا۔ یہ لکھوانا تھا۔ یہ صحیح بخاری میں درج ہے، صحیح مسلم میں درج ہے، لیکن اتنا جھوٹا پروپیگنڈا کیے گا، اتنا جھوٹا پروپیگنڈا کیا گا، کئی اپنے آپ کو سنی سمجھنے والے بھی وہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ آج جو کہتے ہیں جی پتہ نہیں جی کون افضل ہے، کون کس کا مقام زیادہ ہے، ہم کیا بات کریں جی، پتہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ ابو بکر افضل ہے یا علی افضل ہے، وہ اللہ نے تو بتا دیا ہے، نبی نے بتا دیا ہے، صحابہ نے بتا دیا، امت نے بتا دیا۔ اگر آج بھی تم شک کے شکار ہو، اس کا مطلب ہے کہ تم قرآن و سنت کو ماننے والے نہیں ہو، تم نہیں مانتے ہو۔ اگر مانتے ہوتے اتنے دلائل کو دیکھ کر کیسے تم نہ مانتے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت کے مطابق اپنے عقائد و اعمال بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں پوری زندگی صحابہ و اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں شہادت کی موت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارا حشر بھی اور جنت میں بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیارے صحابہ اور آپ کے پیارے اہل بیت کے ساتھ جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا عیسائیوں کو یا غیر مسلموں کو دعا دینا جائز ہے بیماری کی صورت میں، صحت کے لیے، کاروبار کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے؟ بالکل جائز ہے۔ ایسے غیر مسلم جو حربی نہ ہو، یعنی جن سے آپ کی جنگ نہیں جاری ہے، ایک تو ایسا دشمن ہے نا جس سے آپ کی اسلام اور کفر کی جنگ جاری ہے، اب ظاہر ہے وہ تو اسلام کو ڈھانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، آپ اسلام کو بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، پھر اس کو دعا کیسے دیں؟ پھر تو بد دعا دیں گے نا، اللہ برباد کرے انہیں جو ہمارے اسلام کو ڈھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر غیر مسلم حربی نہیں ہے، یعنی آپ کے ساتھ اس کی کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے، جس طرح ہمارے ہاں عیسائی رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں، کئی یہودی بھی ہوں گے اور بھی سکھ رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ میل جول کرنا یعنی لین دین کرنا، ان کے ساتھ کھانا پینا بالکل جائز ہے۔
کیونکہ اسلام نے ذمیوں کو بھی حق دیے ہیں۔ اگر اسلامی سلطنت بھی ہو، خلافت بھی قائم ہو، مسلمانوں کا ایک حکمران ہو پوری دنیا میں، پھر بھی ان لوگوں کو ٹیکس لے کر اپنی سلطنت میں امان دی جائے گی، جان کی بھی، مال کی بھی۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی ذمی کو قتل کیا، اس نے اللہ اور اس کے رسول کا معاہدہ توڑا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول نے اسے پناہ دے دی، اس کو اجازت دے دی، پھر اس کی جان بھی ہمارے لیے حلال نہیں، اس کا مال بھی حلال نہیں۔ سب سے بڑی دعا جو کسی کو دی جا سکتی ہے وہ اسلام کی دعا ہے۔ اس سے بڑی کوئی دولت اور نعمت ہے تو غیر مسلموں کے لیے کیا نبی نے دعا نہیں کی؟ یا اللہ ہدایت دے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ انہیں ہدایت دے۔ جب اسلام کی دعا کی جا سکتی، ان کی بیماری کے لیے بھی دعا کی، صحت کے لیے بھی، وہ بھی دعا کریں، اور ان کی ہدایت کے لیے جو سب سے قیمتی چیز ہے اور ضروری چیز ہے وہ بھی آپ کریں۔ آپ ان کو دعا دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر وہ سلام کہیں تو آپ جواب بھی دے سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی آپ پر سلامتی ہو، تو آپ کہتے ہیں وعلیکم، کم از کم الفاظ میں وعلیکم، تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، تو یہ دعا ہی تو ہے، بالکل دے سکتے ہیں۔ اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے یہاں ہمارے ملک میں جو غیر مسلم ہے، خصوصاً عیسائی جو کمیونٹی ہے، ان کو اسلام کے قریب کرنا بہت آسان ہے۔ وہ پسے ہوئے ہیں، وہ یعنی ہمارے غلام جیسے ہوتے ہیں نا، گٹر صاف کرنے والے بیچارے، نالیاں صاف کرنے والے، حقیر مخلوق سمجھے جاتے ہیں۔ ان کو اگر آپ اپنائیت دیں گے، ان کو ساتھ بٹھائیں گے، ان کو کھلائیں گے، ان کا تعاون کریں گے تو بہت جلد مسلمان ہو، کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ بس ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ کیا معاشرہ ہمیں بطور مسلمان قبول کرے گا؟ اگر انہیں یقین ہو جائے کہ یہ مسلمان ہمیں اپنا بنا لیں گے، اپنا لیں گے، تو پھر وہ بہت جلد مسلمان ہو جائیں گے۔ تو اس حوالے سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ کسی کا اور سوال اگر کوئی ہے تو وہ کر لیں، نماز کا ٹائم بھی اذان کا ہو رہا ہے۔ جی محترم قاری صاحب نے شیخ صاحب نے سوال کیا ہے کہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنی پوری زندگی میں 10 محرم کا ہی روزہ رکھتے ہیں، صرف 10 محرم۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سال میں فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، کہ آپ نے فرمایا لَإِنْ عِشْتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، کہ اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے نہیں، یعنی آپ نے خواہش کا اظہار کیا کہ اگلے سال میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ اور یہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد خاص ہیں، سنن کبریٰ بہقی میں صحیح سند سے ثابت ہے کہ یہ اپنے شاگردوں کو، مسلمانوں کو یہ تبلیغ کرتے تھے کہ صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليہود، کہ 9 10 دونوں کا روزہ رکھا کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو، کیونکہ یہودی صرف 10 کا رکھتے ہیں، تو روزہ تو 10 کا ہی ہے نا، خوشی تو 10 کی ہی ہے نا، شکرانہ تو 10 کا ہی ہے نا، تو 10 کا روزہ تو رکھنا ہے، ساتھ 9 کا بھی رکھو تاکہ یہودیوں سے ہمارا امتیاز ہو جائے۔ تو 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھیں۔ یوم عاشورہ تو 10 محرم ہی ہے، لیکن 9 کا روزہ رکھنا ہے یہودیوں سے مخالفت کے۔ جی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب مطالبہ کیا وراثت کا تو بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان کو پہلے نہیں پتا تھا، تو نہیں پتا ہوگا، نہیں پتا ہوگا، اس میں کون سی بات ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو نہیں پتا ہوگا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پتا تھا، انہوں نے اس بات کا اقرار کیا صحیح بخاری میں ہے کہ مجھے پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، جب ان کو پتا چلا خاموش ہو۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے فرما دیا، خاموش ہو۔ اور دیکھیں کہ یہاں کہا جاتا ہے نا غصب کیا، بتائیں کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا کیا مفاد تھا حصہ نہ دے کر؟ اگر حصہ ملتا تو ان کو فائدہ ہوتا کہ ان دونوں کی بیٹیاں نبی کی بیویاں ہیں، اگر وراثت تقسیم ہوتی تو بیٹیوں کے ساتھ ساتھ بیویوں کو بھی ملتی نا۔ ابو بکر کی بیٹی عائشہ بھی تھی، حصہ دار بنتی، عمر کی بیٹی حفصہ بھی، لیکن انہوں نے اپنی بیٹیوں کو حق بھی، اور نبی کی بیٹی کا نہیں مسئلہ، ان کی اپنی بیٹیوں کا بھی مسئلہ ہے
انہوں نے تو اپنی بیٹیوں کا بھی حق مارا، اگر مارا ہے تو وہ سمجھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بعد وہ سیدہ فاطمہ کو حق مل جاتا تو کچھ نہ کچھ ان کی بیٹیوں کو بھی ملتا، تو انہوں نے تو قربانی دی ہے نبی پاک کی حدیث کے لیے کہ نہیں بھائی بس نہیں ہے تو نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما گئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔